انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک سبحان اللہ انہ هو السمیع العلیم سبحان اللہ. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین رحمتا للعالمین. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. قال اللہ تبارک و تعالی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. گج بج کے پڑھو اللہم صل علی کار صاحب اس کو نا آواز سیٹ کریں. ٹھیک نہیں آواز جس طرح پہلے ساؤنڈ میں چل رہی تھی نا پہلے پرفیکٹ تھی. پھر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ وعلی آبائک وآل بیتک واصحابک واولیائک سیدی یا حبیبی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ. تھوڑا ہی کو کر لیں یہ کو تھوڑا سا سیٹ کریں. من والدہ وولدہ والناس اجمعین. قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم الصدق ينجي والكذب يهلك. قال النبي صلى الله عليه وآله وبارك وسلم من أحب شيئا أكثر ذكره. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم. اللہ تعالیٰ آپ سب کو آج کے شب کی جتنی اس نے رحمتیں ہم سب کے لیے بھیجنی ہیں اللہ تعالیٰ سب کو عطا فرمائے. آمین. جس جذبے کے ساتھ آپ نے محفل کو سجایا محبت ادب عشق والہانہ سلوٹ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں میرے رب کی قدرت کو اہل بیت کرام سادات کرام صحابہ کرام علیہم الرضوان اور دیگر تمام پاکان مالکان جنت حضرت آمنہ حضرت عبداللہ یہ میرے نبی پاک کے والدین ہیں سلام اللہ علیہ اجمعین. ان سے لے کر حضرت آدم حضرت اماں حوا علیہ الصلوۃ والسلام دیگر سارے پاکان اور پھر سب سے بڑھ کر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والے حضرت بی بی فاطمہ بی بی زینب بی بی کلثوم بی بی رقیہ یہ آپ کی شہزادی ہیں چاروں. امام حسن حسین آپ کے دو شہزادے امام محسن چھوٹی عمر میں چلے گئے وہ بھی شہزادے. پھر سارے سب نے قربانیاں دے 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 کر اپنے جسموں پر گھوڑوں کی ٹاپیں ہوئی گھوڑے چلے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تب جا کے یہ قرآن و حدیث اصل شکل میں ہم تک پہنچا. یہ ان کے احسانات ہیں. تو قبل اس سے کہ میں بہت لمبا نہیں ہماری مرکزی مسجد میں بھی پروگرام جاری ہے ان کو میں نے 9 ساڑھے 9 کا اسٹیمیٹ دیا تھا انشاءاللہ جب تک چلیں گے. سب سے پہلے تو آپ یہ سن لیں کہ آپ وضو بھی کریں مسجد میں بھی آئیں نمازیں بھی پڑھیں لیکن طریقہ رسول پاک سے ہٹ کر ہو قبول ہوگا نہیں ہوگا نا. تو پہلے طریقہ نماز سن وضو کا آپ کو پتہ ہے کئی دفعہ میں نے ان ایکشن بھی کر کے دکھایا پھر دیکھ لیں پھر سن لیں. خاص کر نماز وضو آپ کو پتہ ہے جو طریقہ ہے. نماز میں جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو یہ ہتھیلیاں سیدھے رخ ہوں قبلہ رخ کانوں کی لاک اس کو لاک کہتے ہیں یہ لٹک رہی نرم نرم ٹچ ہو جائے تو زیادہ اچھا ہے. ہلکے سے دور ہو تب بھی نماز بھی جائز ہے لیکن ٹچ کرنا ہمارے حنفیوں کے نزدیک یہ بہترین عمل ہے. ٹچ کر کے قبلہ رخ جتنی آپ کر سکتے ہیں یہ ناف کے نیچے اوپر نہیں ساتھ اس کے تو یہ گٹی گٹی پر رکھ کے 3 انگلیاں اوپر ایک نیچے. اگر کسی نے یوں بھی کر لیا نماز اس کے بعد ہو جائے گی ثواب میں کمی آ جائے گی کیونکہ بعض سنتیں وہ جو ضروری ہیں بعض میں نرمی ہے جہاں ریت ملتی ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. یہ ہو گیا. پاؤں کو آپ نے نا یوں ٹیڑھا نہیں رکھنا قبلہ رخ سیدھی درمیان میں یہ 4 انگل کا یہ فاصلہ ہونا چاہیے.
اتنا ہو، کم از کم اس سے کم نہیں ہونا چاہیے، بڑھائیں تو اتنا بڑھا لیں، منیمم میکسیمم سیدھا کوشش کریں۔ ہاں جس کی کوئی مجبوری ہے، پوروں کا یہ مسئلہ ہے، وہ مجبوری ہے، یہ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ اس کے بعد امام کے پیچھے پیچھے، امام جب نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں نا تو اس کے پیچھے رہنا ہے، آگے نہیں جانا۔ میں دیکھتا ہوں کئی، میں سجدے سے اٹھ کے بیٹھ جاتا ہوں، اگلے سجدے میں پہنچ جاتا ہوں، تب وہ اٹھ رہے ہوتے ہیں، نماز نہیں ہوتی۔ میرا کام ہے بتا دینا آگے آپ کی مرضی، عمل کریں نہ کریں، میں دعا ہی کر سکتا ہوں کہ اللہ آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ امام کے پیچھے پیچھے، اتنا بھی پیچھے نہیں امام صاحب کراچی اور آپ نادرآبادی پہنچ، یہ نہیں، اور آگے بھی نہیں، تو یہ ادب کے خلاف ہے۔ ادب گیا تو سب کچھ گیا۔ ادب پر دیکھیں، ہمارے امام اعظم، 4 بڑے اماموں کے سب کے استاد بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، بڑا بڑا ہی ہوتا ہے۔ آپ حدیث شریف پڑھا رہے ہیں، ادھر دیکھیں جی، سنیں، تاکہ مجھ میں بھی ادب آ جائے اور آپ سب میں آ جائے، مزہ آ جائے گا۔ تو بیٹا آپ حدیث شریف پڑھا رہے تھے، اور جب آپ حدیث شریف پڑھاتے نا، کبھی بے غسل ہو کے نہیں پڑھاتے، تازہ غسل فرماتے، یا تازہ کا مطلب وضو فرماتے کا کوئی مسئلہ ہوتا، تو پھر حدیث شریف پڑھاتے اور اس طرح پڑھاتے جس طرح رسول پاک بول رہے ہیں، آپ سن کے آگے بتا دیں۔ سبحان اللہ۔ اس عقیدے کے ساتھ کہ حضور کے سامنے آپ حدیث شریف پڑھا رہے تھے، ان مائی بچے اللہ ان پر فضل فرمائے، یہ سارے اماموں کو طریقہ رہا، حدیث شریف پڑھا رہے ہیں، قرآن پاک کی تفسیر ہو رہی ہے، یہ پڑھاتے نا، ابھی بات اگر آپ ادھر دیکھیں کہ بات رہ جائے گی، مزہ نہیں آئے گا۔ تو پڑھاتے اچانک کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہاتھ باندھ دیتے ہیں، بیان کرنا چھوڑ دیتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں ہاتھ باندھ کے بالکل ادب سے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، 2 دفعہ، تو مریدوں نے چیک کیا بھی یہ اچانک کھڑے ہوتے ہیں، سامنے دیکھتے ہیں، پھر بیٹھ جاتے ہیں، کئی بار ایسا کرتے ہیں۔